نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے انسان بنا کر کے مسلمان ہونے کے شرف سے نوازا اور پیغمبر آخر الزمان کا امتی بنایا۔ انسان ہے، ہر بندہ اپنا تعارف اپنی ہمت تلک اچھا اور مثبت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، شہرت اچھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کو اچھی شہرت بھی نصیب نہیں ہوتی اور رویے اور کردار میں مثبت پہلو بھی نہیں آتا۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ میرا اور آپ کا رب وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اسے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے، غلطی کو غلطی مانے اور یہ ذہن بنائے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جانا یہ شیطانی رویہ ہے، اور غلطی کر کے جھک جانا، مان جانا یہ انسانی فطرت اور ہمارے باپ جناب آدم اور اماں جی حوا کا انداز ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی پریشانی نظر آ رہی ہے، ہر بندہ، ہر فرد، عورت اور مرد، ہر گھر پریشان ہے۔ اس میں دنیا کی ساری سہولتیں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی رشتے دن بدن کٹتے جا رہے ہیں، صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے، احساس مٹتا جا رہا ہے۔ عام آدمی تو عام ہوگا، لیکن
لیکن جو خاص ہیں، جن کے پاس توحید کی نعمت ہے، شرک سے بچے ہوئے، نماز روزے حج کا اہتمام بہت زبردست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان دکھتے ہیں۔ پریشانی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اس پہ انشاءاللہ ہماری ملاقات کا آج فوکس ہوگا۔ میں ارباب انتظامیہ سے مخاطب ہوں، اگر کوئی ہے تو یہ آوازیں مجلس کے اور بالخصوص سیرت النبی کے موضوع پہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں۔ اگر کوئی جان کے کروائے تو تب بھی، اور اگر لاشعوری میں ہے تو یہ بہرحال قابل مذمت ہے۔ جس ہستی کے نام پہ مجلس سجی ہے اور اپنے دکھ لے کے بیٹھے ہیں، اس میں کامل انہماک، خاموشی اور اپنے دکھ دیکھ کے جہاں ہماری غلطیاں ہیں ان کا ادراک کرنا اور اصلاح کرنا مقصد ہے۔ بھائیو، سب سے بڑی پرابلم ہماری پریشانیوں کی وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر بہت کرتے ہیں، دخل اندازی، کسی کی پرائیویسی، ہم نے پرائیویسی بھی نہیں دی۔ ہر بندہ اس شو میں ہے کہ کون کیا ہے، کیا کرتا ہے، کھاتا ہے تو کیوں، پیتا ہے تو کیوں، اچھا پہنتا ہے تو کس لیے۔ انشاءاللہ مثالوں سے ہمارا رویہ، ہماری عادت، اس کی ہم آج پہچان کریں، لیکن پہلے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں مزید بھی اٹھانا چاہتے ہیں یا انہیں روکنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں اگر ہم خود اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں۔ پہلی پریشانی اور سبب کہ ہم دنیا کو دنیا کے زاویہ سے، اینگل سے دیکھتے ہیں۔ مجھے دنیا داری میں کوئی بھی مجھ سے آگے نکل جائے تو پریشانی ہوتی ہے، میں احساس کمتری کا شکار ہو کے حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہوں۔ کل سائیکل پہ تھا، آج بائک آ گئی ہے، پیدل تھا، آج گاڑی آ گئی ہے، مکان بڑا ماٹھا سا تھا، آج کوٹھیاں ہیں، بنگلے۔ خود حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور دوسرے کو بھی جلاتے ہیں۔ اس کے پاس صحت اچھی کیوں ہے، قد کاٹ اچھا کیوں ہے، اس کا رنگ گورا کیوں ہے، جسم کو دیکھ کے بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مال کو، دولت کو، گھر کو دیکھ کے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے شکوے،
اعتراضات کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس بھائی اور بہن اور بیٹی، رشتہ دار ہو یا کوئی ہمسایہ ہو یا قریبی، ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ نہ رہے، جو ہے وہ نہ رہے۔ بھائیو، اس کے لیے ہماری زبان پہ بد دعائیں، کبھی ہم کسی عامل کے پاس جا کے جادو ٹونا، کیا تھا مارنے کا کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اور جو میرے پاس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو حاصل ہے اس پہ رو رہے ہیں، جو حاصل نہیں ہے اس پہ رال ٹپکا رہے ہیں۔ کسی کو رب نے صحت، جوانی، عقل، شکل، مال، دولت یا بیوی، بچے، گھر بار مجھ سے بہتر دے دیا ہے، تو کیوں پہلے غلطی مانی ہے؟ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو بیمار جب تک بیماری کو مانے نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے نہیں، علاج کی فکر نہیں ہو، جیسے شوگر پیشنٹ میٹھے پہ میٹھا کھاتا چلا جائے، ڈاکٹر کی بات کو سنے انسنی کر دے، تو پھر جیسے اس کا وجود اندر ہی اندر گلتا ہے، پیپ پڑتی ہے، اور پھر اس کے جسم کو کاٹے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حسد کی آگ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ لکڑی کو گھن اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا یہ حسد بندے کو مار دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج میں کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس مجلس میں بیٹھے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں،
کس کس سے جیلس ہوں، کس کس سے جیلس ہوں؟ میں سب سے پہلے اپنی سیٹ کو لیتا ہوں. میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اس سیٹ پہ آنے تلک زندگی کی 20 بہاریں لگی ہوں گی. آپ لوگوں سے 1.5-2 فٹ اونچے بیٹھ گئے، مگر عام آدمی تو عام ہے، جو پڑھے لکھے خاص الخاص ہے. اہل علم بھی آپس میں جیلس ہونے سے رکتے نہیں ہیں. اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس کی ٹون بڑی زبردست ہے، یہ بہت بھدکتا ہے، یہ بڑی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بڑی حدیثیں پیش کرتا ہے، یہ بڑی روایتوں کو اس کا ذوق بتاتا ہے. آج اس کی بڑی گڈی چڑھی ہوئی ہے، ہر رات اس کے 2-2 3-3 پروگرام ہیں. اہل علم کا کلیش ختم نہیں ہوتا. پروفیشنل جیلسی. حضرات ایک بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی بچہ حفظ کر کے بھی میدان میں آ گیا ہے، وہاں سے لے کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت، آبرو، مقام، مرتبے، شان اور شوکت والا، بولنے والا، جس کو پوری دنیا جانتی ہو، میرا کسی سے بھی مقابلہ نہیں بنتا. جو علم مقابلے کے لیے حاصل کیا گیا ہے بیکار ہے. وہ اگر میں ان سے جلتا ہوں تو پھر میری زندگی موت ہے، موت. مسجد کے امام سے خطیب جیلس ہے، خطیب سے قاری صاحب جیلس ہے، ان سے امام جیلس ہے، ان تینوں سے خادم مسجد، انتظامیہ، ہر بندہ دوسرے سے جل رہا ہے. اللہ کے لیے رکیے. تجھے کسی دوسرے کا رزق نہیں ملنا، اگر دعا نہیں دے سکتا تو جلا نہ کر. حق تو یہ ہے کہ دعا دے کہ اللہ یہ میرے سے جونیئر ہے، اسے مجھ سے بھی سینئر کر دے. اللہ اسے دین کے لیے چنا ہے، جو کام میں نہیں کر سکا اللہ وہ اپنے اس بندے سے لے لے. اس سے میری شان میں کمی نہیں آ جائے گی. اور میں اس منبر پہ بیٹھ کے حلفاً نہیں کہہ رہا، رب شاہد ہے، پوری جماعت کے کسی عہدے دار کے عہدے سے مجھے قطعاً کوئی جیلسی نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ جسے جس مقام پہ جس کام کے لیے تو نے چن کے رکھا ہے اس کو اور عزت دے اور کام لے. میرا دل مطمئن ہے، زندگی میں کبھی کسی کا کمنٹ سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اور جواباً الحمدللہ کبھی لکھا نہیں. میری ذمہ داری ہے، مجھے ہے حکم ادا، لا الہ الا اللہ. مجھے جو حق سمجھ آتا ہے دلیل کے ساتھ کہنا ہے، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ رب پہ چھوڑ دینا ہے. آپ بھی اپنے شعبے میں، اپنی زندگی میں حسد کو مٹانا ہے تو 3 جملے یاد کر لیں آج. رضیت باللہ ربا، اے میرے رب تو نے میرے لیے جیسا گھر چنا میں اس گھر پہ راضی، جیسے دن چنے میں ان دنوں پہ راضی، جیسی راتیں چنی میں راتوں پہ راضی، جیسے حالات تجھے میرے اچھے لگتے ہیں میں اس حالت پہ راضی. اللہ تو نے مجھے جو بیوی دی ہے وہ 8 ارب انسانوں میں سے چن کے دی ہے، تو میں تیری رضا پہ راضی. اللہ میں اپنے ماں باپ پہ راضی، میں اپنے رشتہ داروں پہ راضی، اللہ میں اپنی اوقات پہ راضی. یہ قاعدہ کلیہ کبھی اپنا کے دیکھیں تو دنیا کے سب دکھ مٹ جائیں گے.
میں یہاں ایک مثال لانا چاہتا ہوں، مثال اپنی صرف اس لیے دے رہا ہوں، دکھاوا مقصد نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، کہ رب نے بے شمار دکھوں سے بچایا ہوا ہے۔ آپ احباب نے میری گاڑی 86 ماڈل تو دیکھی ہوگی، بڑے سارے دوستوں نے کہا، اہل علم نے کہا، علماء نے کہا، پروفیسرز نے کہا، انسٹیٹیوٹس میں مختلف لوگوں نے، کہ جناب اپنے سٹیٹس کو مد نظر رکھ کے چلیں، یہ آپ کے سٹیٹس کی چیز نہیں ہے۔ میں ہنس کے ٹال دیتا تھا کہ میرا اتنا بھی سٹیٹس نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں جتنا رب نے یہ دے رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کے اپنی چھوٹی کو حقیر جاننا، اوروں کی اولاد کو دیکھ کے اپنی اولاد کو کم تر جاننا، کسی کے گھر حسن و جمال کو دیکھ کے رب کے شکوے شروع کر دینا، اور پھر تعویذوں پر، دھاگوں پر، ٹونوں پر، منکوں پر، منتروں پر، جنتروں پر، آسیب کے لیے، جن جنات کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، کیونکہ جلتا شیطان ہے، انسان سے جلتا نہیں ہے۔ اگر جلن ہے تو ختم کرو۔ اور یہ جو جملہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، اکثر کو یاد ہے، میرے محبوب نے کہا اگر کسی نے ایمان کا ریئل ٹیسٹ اور اصلی مزہ چکھنا ہے تو یہ 3 باتیں اپنے اندر لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ میں اسلام بطور مذہب مسلمان ہونے پہ راضی، میرے نبی، میرے پیمبر، ہادی و مرشد، میں ان کی سیرت و صورت پہ راضی، رسالت پہ راضی، اور اللہ تیری عطاؤں اور تیرے فیصلوں پہ راضی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، دنیا میں رب کسی کو زیادہ دیا ہو اس نے تو رشک کیا کرو۔ رشک کیا ہے؟ رشک، اللہ اسے تو نے اتنا مال دیا ہے، یہ کانفرنسیں کرواتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، ادارے بناتا ہے، ویلفیئر سوسائٹیاں چلاتا ہے، اللہ اس نے دسترخوان چلا رکھے ہیں، اللہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، کئیوں کو راشن دیتا ہے، اللہ مجھے بھی دے اور اتنا دے اور اتنا دے جیسے اسے دیا ہے، تیری جناب میں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مالک مجھے بھی عطا کر کہ میں بھی تیرے رستے میں بانٹوں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینے کے قابل، صدقات نہیں کرنے کے قابل، آپ کسی کی مدد اور تعاون کے قابل نہیں، آپ اللہ سے رشک کر کے یہ مانگے، بغیر دینے کے بھی آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھ دیا جائے گا جتنا دنیا کا کوئی سب سے بڑا سخی دے رہا ہے۔ آپ بنائیے کسی کو آئیڈیل کہ اللہ میرا آئیڈیل یہ مالدار ہے، کتنا اچھا ہے، کتنے منصوبے ہیں جو اس نے چلا رکھے ہیں، مالک مجھے بھی عطا کر۔ اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر انگلیوں پہ پڑھ دیا کر۔ ذہب اہل الدثور بالاجور، محبوب کو آ کے رشک کرتے ہوئے صحابہ نے کہا تھا محبوب مالدار لوگ وہ تو اجر لوٹ کے لے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، قیام ہم بھی کریں وہ بھی کریں، رکوع ہم بھی کریں وہ بھی کریں، سجدے ہم بھی کریں وہ بھی کریں، جہاد ہم بھی کریں وہ بھی کریں، اللہ ہر نیکی میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اجر لے جاتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ محبوب نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کیا مانا تھا؟ اللہ ہمارے پاس خزانوں کی کمی ہے، تو کمیوں سے پاک ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تو نے مجھے جس اوقات میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں الحمدللہ، اور اللہ اگر تو مجھے عطا کر دے اس جیسا بنا دے تو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے لیے یہ کام کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جب آپ یہ ذکر کریں گے، جتنا لوگ زکوٰۃ دے کے، صدقات دے کے، خیرات دے کے، خرچ کر کے، مال لگا کے کمائیں گے، اتنا اجر اللہ آپ کو بھی دے دے گا، دل بھی صاف ہو جائے گا، کینہ بھی نہیں رہے گا، حسد کی جلن اور آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور یہاں ایک گزارش کر دوں، اللہ نے جس کو دیا ہو وہ بھی بلا وجہ شو نہ کرتا پھرے۔ استعینوا علی حوائجکم بالکتمان۔ محبوب کہتے ہیں کہ اللہ اگر نعمت دے تو نعمت کو ذرا دبا کے چھپا کے بھی رکھا کرو، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنے بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آج بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا۔ اللہ کسی کو ڈیلا موٹا دے دے نا، ذرا آنکھ خوبصورت دے دے تو ماشاءاللہ ٹک ٹاک بنا کے سٹیٹس پہ لگا کے آنکھوں کو مٹکا کے دنیا کو بتائے گا، پھر ایک نظر پیندی ہے تو مڑ کے کہندا جی نظر لگ گئی ہے، ساری زندگی لی جڑا نا جی آ ہو گیا تھے او ہو گیا۔ تو میرے بھائی کس نے کہا ہے کہ ٹمکا اس کو؟ استعمال کرو اللہ کی نعمتیں، پہنو لو۔ میرے محبوب نے تو یہاں تک بھی رہنمائی کی کہ اگر ہمسایہ غریب ہے تو بلا وجہ اپنی عمارت کو شو نہ کرتا، پھر اس کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ حضرات آئیے ایک عزم کریں کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی کسی کی دنیاوی جاہ و جلال کو، رتبے کو، شان کو دیکھ کے حسد نہیں کروں گا، رشک کروں گا، اور رشک میں رب سے کہوں گا کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، مجھے ایسا علم دے دے، نالج دے دے، اللہ میں بھی لوگوں کو فائدہ دوں، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ دے دے کہ میں بھی راتوں کو پڑھوں، اللہ مجھے بھی اتنا مال عطا کر دے کہ میں بھی تیرے رستے میں دوں۔ بھائیو یہی عرض کرتا ہوں، مردوں کا ذکر تو میں نے کرا کہ کسی کی بیوی کو حسین دیکھ کے اس پہ للچانا، ڈورے ڈالنا، پھر اس کے گھر میں لڑائی ڈالنا، مروا دینا، قتل کروا دینا، تعویذ کروا کے اپاہج کروانا، جادو ٹونے کرنا، دل اچاٹ کروا دینا، وہاں سے 10 بچوں کی ماں کو بھگا لینا، عدالتوں میں لے جانا۔ یہ صرف مردوں تک نہیں ہے، عورتوں کا بھی یہ مسئلہ، اور حل کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی کسی بہن کے برتن میں جو ہے اسے اپنے میں انڈیلنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اگر کسی مرد کو شہرت دی ہے، عزت دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، اور یہ اپنے شوہر کو حقیر جاننے لگے، اس کے خلاف منصوبے بنانے لگے، لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائے، زہر پلائے، سوئیاں کھلائے، مختلف تعویذات پلائے، اور پھر اس کو بدنام زمانہ کر کے، رسوا کر کے، اس کی عزت اور آبرو اور ناموس کو تہس نہس کر کے یہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے تو یاد رہے بربادی کے اسباب اور پریشانیوں میں سے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اگلی چیز، اگر مرد اور عورت یہاں شکر نہیں کریں گے، رب نے جو بھی دیا ہے اچھا دیا ہے الحمدللہ، کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں پریشانی کا باعث یہ ہے کہ اگر سامنے والا غلط ہوتا ہے تو میں ڈبل غلط ہو جاتا ہوں، وہ غصے میں ہوتا ہے تو میرا غصہ دوہرا ہو جاتا ہے، وہ اینٹ مارتا ہے تو میں جواب پتھر سے دیتا ہوں،
حضرات معاف کرنا سیکھیں کہ میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، خطا کا پتلا ہوں، جرم ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ اگر میری بہن سے، میری بیٹی سے، میری ماں سے، میرے بچوں سے، میری آل سے، میری اولاد سے، میرے ددیال ننیال سسرال سے، میرے ہمسائے سے، میرے قریبی کسی دوست سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنا، جو لوگ معاف کرنا نہیں نہ جانتے ان کے سینے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ 10 سال کی دشمنیاں پال کے 20 سال انتظار کر کے موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم ان کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں، فصلیں اجاڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے بھی اسے بتانا ہے۔ کینہ مت پالیں، بغض، حسد اور انتقام کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکون نہیں لینے دے رہی۔ اگر کسی نے مجھے کوئی بات کر دی ہے، میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنے دل میں اس کو اتنی چنگاری کی طرح جگائے رکھتا ہوں، موقع کی تلاش میں ہوتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے انتقامی جذبوں کی بجائے معافی کے جذبے پیدا کرے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، میرے محبوب جنت لے کے گئے تھے طائف میں۔ اہل طائف کے لیے جنت، سوچ اچھی ہے، نظریہ اچھا ہے، دعوت پاکیزہ ہے، مگر قوم نے کیا کیا تھا؟ پتھر مارے، لہو کر دیا۔ حضرات اگر بات ہوتی انتقام کی تو جیسے فرشتے آئے تھے آقا کہہ دیتے کہ رگڑ دیے جائیں، پیس دیے جائیں، مگر جواب کیا دیا میرے مرشد نے؟ وہ جواب دل کی تختیوں پہ لکھی ہے۔ جو بھی آپ سے رویہ غلط برت رہا ہے، کہو اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ میرے بھائی کو، میری اس بہن کو، میرے بیٹے یا میری بیٹی کو، میرے اس عزیز کو یا میرے اس بھائی کو، میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں۔ اگر ان کو میری قدر ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ ان کے دل بدل دے، سوچیں بدل دے، نظریے بدل دے، انداز بدل دے۔ ایسی اکثیر دعا ہے، ایسا نسخہ کیمیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے تیزاب جس زنگ کو، جس داغ کو نہیں اتار سکتے، یہ اکثیر دل کے اندر اس داغ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ حضرات فخر نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، 26 مسجدوں کے اسپیکر میرے مسجد کی طرف، ہر مسجد سے کسی نہ کسی شکل میں بہتان، پراپوگنڈا، الزام، گالیاں، بہت کچھ آ رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے، لیکن کبھی اوپر والا اسپیکر نہیں چلایا کہ میری مسجد سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور رب کا شکر ہے، فرشتہ نہیں ہو، انسان ہو، لیکن سٹیج پہ کوشش کی ہے کہ کسی کو اس کے جواب کی شکل میں جواب نہ دیا جائے۔ گالی کا جواب گالی سے بنتا نہیں، گندگی کبھی گندگی سے نہیں دھوئی جاتی۔ اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ مجھے جس نے جو کہا ہے، اللہ یہ میرا دھوبی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر الزام، بہتان باتیں کی، تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو تیرا رب تیرے گناہ جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ اور یہ بندہ کبھی تو شرمائے گا، کبھی تو رکے گا کہ یار میں نے پوری زندگی اس کے خلاف لوگوں کے اندر پراپوگنڈے میں گزاری ہے، اور یہ میرے لیے دعائیں کرتا ہے، میرے محبوب نے کی ہیں۔ آپ کو سکون مل جائے گا۔ میں نے محبوب کو بڑے سکون میں دیکھا ہے۔ اگر میں سیرت کا دوسرا نام رکھوں نا تو وہ سکون ہے۔ سیرت کا دوسرا نام سکون ہے۔ آپ کے اوپر چڑھ کے مارنے کو تلوار پکڑ کے آ جائے،
مشکل ہوتا ہے معاف کرنا، مگر آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، سکون میں ہیں۔ مکہ والوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور فتح مکہ پہ آواز تو آئی تھی الیوم یوم ملحمہ، آج بوٹیاں کریں گے، آج ہڈیاں توڑیں گے، آج تکے بنیں گے، آج کباب چڑھیں گے، آج خوشیاں منائیں گے، آج جشن ہوگا، آج جیت کے دکھائیں گے جیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بھی جملہ میرے محبوب کی زبان پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو انتقامی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے گھر میں چلا جائے میرے مجاہدین اسے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ ہمارا تو آج سلوگن ہے نا، میں چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن تیرے میرے پیغمبر نے سب سے بڑے دشمن تو کیا، اس کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی کہا کہ اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ تو جن جن سے آپ کی دشمنی چلتی ہے نا، رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سویا کریں، پرسکون رہ کے، بلا وجہ کا بوجھ اٹھائے رہنا، جلتے رہنا مناسب نہیں ہے حضرات۔ اس کے بعد پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب جاسوسی، تو فکر مند رہنا۔ اچھا اے بی بی سویرے سویرے کتنے نکل کے جاندی ہے، پردہ داری کی بجائے ہمسائے کی طاق میں رہنا، کیمرے لگانا، پھر پیچھے پیچھے سوشل میڈیا، بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، بھابھیوں کے ساتھ گھروں میں ہو رہا ہے، نندو کے بارے میں چل رہا ہے، ساس بہو کی ٹو میں ہے، بہو ساس کی ٹو میں ہے۔ پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے، وگرنہ تیرا رب تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ مثال لے، ہم ماشاءاللہ 3000 آدمی لے کے ایک بچی کو لے کے آتے ہیں جی، برات ہے، اگر کسی کو بیچ میں سے کہا جائے کہ پا جی تسی رہن دو، بندے بہتے ہو گئے، یہ کہندا لو تہاڈا میرا زندگی بھر دا جین مرن ختم، میں ہی ملا تھا جس کو ڈراپ کرنا ہے۔ آج سب کچھ عرصے کے بعد جب بچی کے گھر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، نہ پیو چھڈن ہوندا ہے، نہ بھرا چھڈن ہوندے نے، نہ میاں چھڈن ہوندا ہے، ابے چلی جا، آ کے لے جاؤ، چلی گئی ہے تو چھوڑ جاؤ۔ یہ رویے جب بدلتے ہیں نا تو گھروں میں مسئلے دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ چوری بچے کبھی نہیں کرتے جب تک ہم خود نہ سکھائیں۔ بچے چوری نہیں کرتے، کیوں؟ جب آپ انہیں آزادی دے دیں کہ بیٹا اب تو شادی شدہ ہے، اب تو ایک مستقل گھر اور یونٹ کا مالک ہے، اگر آپ کا کچھ دل کرے الگ سے کھانے کو، بیٹا دسترخوان اکٹھا ہے، مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ مگر جب ہم یہ اتنا دل نہیں رکھتے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، رات کو بیوی 1 بجے کام کاج کر کر کے تھک کے سارا دن، اور یاد رہے جو پکانے والا ہوتا ہے نا اس کا کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کبھی چیک کر لے پکا کے، من نہیں کرا، شوہر کماتا ہے اور وہ اسے کہہ دے کہ میرا دل کرن ڈیا مینوں نہ شاورما لیا دو، تو شوہر کا گھر کے حالات دیکھ کے پہلا جواب ہوگا امی دی منجی تے بوئے اگے وے پیا اس ٹائم کدا، ابا وڈے گیٹ اگے پیا ہے، موٹر سائیکل کیویں کڈا، لاگے تو دکان نہیں، او مین تے جانا پینا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سختیاں ہمیں سکھاتی ہیں، شادی شدہ ہو کے بھی چوری چوری دبے پاؤں نکلتا ہے، کسی دوست کی بائک لیتا ہے، دور دراز جا کے بنوا کے لا کے 4-5 شاپراں چ کاغذاں چ اخباراں چ لپیٹ کے شلوار دے نیفے چ ٹونگ کے کہ خوشبو بھی باہر نہ نکلے، اور جس طریقے سے کھا کھلا کے مدعا غائب کرتا ہے،
सवेरे घर वाले कूड़े वाली टोकरी चो कुछ ना कुछ लभ ही लेंदे ने। अच्छा राती पार्टियां चलियां ने सानू सुआ के, शवारमे खाते रहे ने, आइसक्रीमां चलियां ने। सुनिए, तेरे मेरे मुस्तफा ने कहा था किसी के घर में पराई वेसी में दो लगे हुए तख्तों में मामूली सी जो दरार है, दराज है, उसके अंदर से झांक के कोई देखे तो घर वाले को इजाजत है कि रोड़ी पत्थर कंकर मार के इसकी आंख का डेला निकाल दे। इसको ये इजाजत किसने दी है कि किसी की पराई वेसी में जाए? अब हमारे घरों की असल आजमाइश ही हो गई है। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? परेशानियां किस लिए आ रही कि हम दूसरे की जिंदगी में पूरी तरह दाखिल है। वो जुर्म खुद में है मगर दूसरों में बर्दाश्त नहीं करते। मिसाल ले लें, चलते हैं, आगाज करते हैं मिसालों से। आपके भी शायद जिंदगी में इस तरह की चीज हो। अल्लाह अकबर, मेरा रब मुआफ करे, मुआफ करे। पहले ये आयत सुन लें। फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है, बर्बादी है, तबाही है। एक रिवायत के मुताबिक वैल जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे। वैल वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है हर उस बंदे के लिए जिसने किसी को हाथ के इशारे से, अबरू के इशारे से या जुबान के बोल से कुछ उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश की। मिसाल लीजिए, अल्लाह ने किसको कैसा बनाया है, मैं बड़ा परेशान होता हूं। मैं वैसे ना गुजरां वाले नूं ना बड़ी देर शहरी समझदा रहा, पर तुसीं भी साडे वर्गे पिंड ही जे। अच्छी खासी बात हो रही हो ना, कोई एक जी आ जाए तो सारे आंदे मुंह उड्डे जाते। अल्लाह से डरें यार, मजलिस के आदाब। आने वालों ने मेहमानों की आमदोरफ्त तो रहनी है, लेकिन जुड़ के रहिए जरा मौजू के साथ। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, परेशानी क्या है? हर बंदा दूसरे को, तेरा कद मेरे नालों छोटा है, गिट्ठा है, आए, फिर नाम डालने शुरू कर देते हैं, मोडी टींडा। कभी हाथ के इशारे से वो आया केड़ा, बोना है, कौडू है, ये है, वो है। थोड़ा सा मेरे से उसका कद निकल गया तो लंबू है, खंबा है। एदी अकल गिटिया चे थोड़ी अल्लाह ने चौड़ाई दे दी, बनाया तो रब ने है। ले कौन आया? ओ बोरा जिहा नहीं हैगा जेड़ा गट्टू, तुहाडे अल शायद कोई होर ना, ओ हाथी। यकीन कीजिए, आपके ये जुमले किसी के बारे में रब ने 4 कस्में उठा के कहा है कि मैंने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन बनाया है, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने वो किया है। कोई छोटा है तो रब ने बनाया है, लंबा है तो रब ने बनाया है, कोई स्मार्ट है तो रब ने बनाया है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। लिहाजा ये बोल बोल के दिल चीरा ना कर। एड़ियां फट जाएं तो बाजार से करीमें मिलती हैं, दिल फट जाएं तो रब्बे करीम से भी कभी कुछ लिया कर। अल्लाह के लिए आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। हमारे घर के अंदर मसला ये है, जिस भैन बेटी का कद छोटा है ओनू भी असी माफ नहीं करते। हमारे घरों में बहुत बड़ा मसला, सारी जिंदगी भाई को सुनना पड़ता है। भरा की वेख्या सी,
تیرے موڈے موڈے بھی نہیں آؤندی۔ اب جس کو آپ بول رہے ہیں یا جس کا قد لمبا ہے لمبو کہہ رہے ہیں یا کسی کو موٹا کہہ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں سمارٹ صرف میں ہوں، باقی سب فضول ہے۔ کسی کی جسمانی حیت پر، ساخت پر، خد و خال پر مت بولیں کچھ۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ آواز اٹھی تھی، سیدہ صفیہ کو بولا گیا، کیا کہا تھا؟ ان کا قد چھوٹا تھا اور آواز کیا نکلی تھی؟ جا نہیں بونی ہے۔ اور ہم نے ہر چھوٹے قد والے کو فتنہ بولا، کیا اس کا دل نہیں دکھتا؟ لمبو کو کہا اس کی عقل گٹو میں ہے، ٹخنوں میں ہے، دل نہیں دکھتا؟ کسی کی سیਧ دے کے آوازیں لگائیں، دل نہیں دکھتا؟ نابینے کو نابینا دے کے اتنا ہی کہہ دینا جاؤ انیا ہے تو وہ نابینا، لیکن اس کے دل میں کوئی اندر جا کے نہیں دیکھتا کہ بیتتی کیا ہے۔ کبھی کسی محروم کو، معذور کو عقل کم ہے، چھوٹی ہے، ہلکی ہے، پگلا ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، تیرے محبوب نے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے میرے اندر یہ کمی نہیں رکھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن اس کا دل نہ دکھا۔ یہ ہمارے گھروں میں جب تلک یہ نشتر، یہ چھریاں، یہ وار ختم نہیں ہوں گے، سکون نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ او کالا ہے، او توے ورگا ہے، او کوجا ہے، او دا نک پھینا ہے، او چچیاں کھالا ہے، فلاں ہے، نہیں، تیرے رب کی بناوٹ ہے، معاف کر دے، ان باتوں میں نہ جا۔ محبوب نے کیا کہا تھا؟ جس نے کہا تھا نا کہ چھوٹے قد والی، آقا نے کہا تھا ایسا کلمہ بولا ہے تو نے، لقد قلت کلمہ، تیرے اس بول کو میٹھے سمندروں میں ڈالا جائے تو یہ کڑوا کر کے ان کو جو ہے رکھ دے، زہریلا بنا دے۔ حضرات، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے اپنے گھر، اپنے رشتے برباد نہ کریں۔ مزید آگے چلیے، بہت بڑا ایک سبب گھروں میں تباہیوں اور بربادیوں کا وہ ہے وعدہ خلافی۔ وہ ہے، آج جلسے کا عنوان کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں سیرت سے کچھ مثالیں لانا چاہتا ہوں۔ آئینے میں ذرا دیکھیے گا، چہرے کو پہچانیے گا، گریبان میں جھانکیے گا۔ میرے محبوب نے پوری زندگی ایک بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہم انسان ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، میں کروں تو میرا رائٹ بنتا ہے، کوئی دوسرا کرے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ قربتیں دوریوں میں تبدیل کیوں ہو رہی ہیں اور نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کوئی بھی شخص جس کی 100 سال زندگی گزر گئی ہے سیرت سنتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، میرے پیغمبر کی سیرت جس چیز سے آپ نے روکا تھا ہم رک نہیں پائے۔ پری مجلس کوئی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج تک وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی تھی میرے سمیت؟ جی بھائیو، نہیں کہہ سکتے نا۔ اگلے رات ایک بندہ ملیا مینوں تے کہندا جی میں واقعی نہیں کدی وعدہ خلافی کی تھی۔ میں کیمریاں دے رخ دے ال موڑے، میں کہا جی اینوں ذرا کیپچر کر لو، مہینے کے بعد ملنا ہے۔ تو میں ذرا انہاں نوں گھر جا کے پوچھنا ہے۔ میں پوچھا شادی ہوئی جے؟ کہندے جی شادی ہوئی۔ میرے بھائی، دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز، فراڈیا، جھوٹا وہ رشتہ ہے جس میں سینکڑوں لوگوں
موجودگی میں کہا جائے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور بعد میں وعدہ کر کے مکر جائے، ہر گھر میں کیا کیا سبز باغ نہیں دکھائے ہوتے، وعدے نہیں کیے ہوتے، باجی اللہ دی قسمیں میرے گھر والا تو مٹیا جہا ہے، میں تو کدی اپنے بچیاں نو کوئی تکلیف دیتی نہیں، اسی انہوں بڑا خوش رکھاں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، میں اس کی ذاتی جسمانی ضرورتیں پوری کروں گا۔ یہ مرد نے کہا تھا قبول ہے قبول ہے، اور عورت نے بھی کہا تھا۔ آج جتنے پھڈے ہیں، پہلے دن جاتی ہوئی بارات گاڑی میں بیٹھ کے ایتھوں گجران والے تو نکلیا نہیں تو مرید کے دے لاگے ہی جا کے پیچھے باجی نو کہندا باجی انہاں نو پوچھو کی پین گے، نیا نیا ہے نا، قبول ہے جو کہا تھا، لے کے جا رہا ہے، ایفیشنسیاں کمال کی ہوتی ہیں، کچھ پی لو پیاس لگی ہونی ہے، وہ آگے سے پولا سا کہہ دیتی ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کالا شاہ کاکو سے موٹر وے چڑھنا ہے، باجی ایتھے پھر چلو، وہ پھر نہ کرتی ہے، خود ہی کسی جوس والی دکان پہ جا کے لگا کے کہندا فریش جوس دے کو 5 گلاس بڑا۔ آج تو ایسا ہے 6 ماہ کے بعد اسی بیوی کی پیٹ میں درد ہے اور اس نے انتظار میں وقت گزارا ہے کہ میاں آئے گا، 7 اپ منگاواں گی، انہیں موٹر سائیکل چاڑی ہیلمٹ لایا تو کہندی سرتاج سر بڑا دکھنڈیا ہے، جسم چ درد ہے، پیٹ بہت دکھدا ہے، ایک 7 اپ تے لیا دو، تے کی کہندا ہے متھے چ ڈنگ ماری آئی، حق تے کی بندا سی، کہندا قبول ہے، وعدہ یاد رہتا قبول ہے، سوٹ کا کہہ دیا تو تب لڑ پڑا، کسی جائز ضرورت کا کہہ دیا تو تب لڑ رہا ہے، عورتوں کا بھی یہی حال، مردوں کا بھی یہی حال۔ فرمایا پکا منافق ہے جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، باہر کے وعدے تو کاروباری چھوڑو نا، 2 منٹ گھر کے وعدے کوئی چیک کر لیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسی بیوی کا دکھڑا جس کا سنا ہو جنہیں یہ نہ کیا ہوئے انہیں میرے نال 2 نمبری کیتی ہے، دھوکا کیتا ہے، یہ دی 2 نمبری تے پہلے دن ہی شروع ہو گئی سی۔ میں نے پوچھ لیا کیا تھی، کہتی جب منگنی ہوئی ہے نا تو مجھے کہتا تھا یہ وہ، میں بڑا ریئل ہوں، میں بڑا اصلی ہوں، تو میں جدو برات آئی نا تو سہیلیاں نو کیا سی چھت تے چڑھ کے ویکھو نہیں انہیں گڈی سجائی ہے، کہندے جی سجائی ہے، پھول کیڑے لائے نے آرٹیفیشل تے چائنا دے، مینوں سمجھ تے ادن ہی آ گئی سی بندہ 2 نمبر ہے۔ یہ نہ سجاندا ایک پھول گڈی تے لوا لیندا، لواوندا تے جینون، میں یہ تے کہندی نا کہ چلو گلاب جینون سی، تسی جینون ہی رکھے نا، پاجی جینون نے، مگر شکل آرٹیفیشلاں دی بھی کوئی اداں دی ہو گئی ہے کہ وہ فیل ہون لگ پے، پیچھے پتیاں بھی جینون نے، اگے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اس عورت کا کیا کہنا ہے، 3 سال منگنی رہی ہے اور مجھے سبز باغ، اور جب گاڑی لے کے آیا ہے پھولی 2 نمبر لینڈ کروزر سجا کے لے آیا ہے، تو مینوں کہندا سی کہ اپنی ہے، وہ تے دوجے دن پتہ لگا کہ وہ اپنی نہیں کسی دوست دی سی، گھر کہتے تھے اپنا ہے کرائے کا نکلا، تو جیڑا مینوں سیٹ پایا سی راتی ماں آئی یہ تو کہن دی ہے کہ پت شادی والا گھر ہے، یہ نویں آئی ہے، آیا گیا بہت ہے، تو میں چوری شوری ہو جاؤ تو چلو مینوں دے دو سویرے لے لیا جائے، تو سویرے اٹھ کے میں منگیا تو کہندی ہے کہ میں باقی بھی تو ویانے نے، کیڑا سیٹ؟ جب وعدہ خلافیاں ہوں، دھوکے بازیاں ہوں، پھر رشتے قائم نہیں رہتے، پھر سکون نہیں رہتا۔ رب سے کیے ہوئے وعدے بندہ بھلا دے، رب معاف نہیں کرتا، لیکن بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی بھلاؤ گے تو پھر یہ دکھ تو آئیں گے۔ منافق کی ہے علامت کہ نہیں؟ دوسری علامت منافق کی، بھاجی زیارت کر لو اچھی طرح، پھر جدوں میرے ال مڑو گے پھر میں گل کراں۔ نظریں پھیرنے والے سنا ہے وفادار نہیں ہوتے،
اور بات کر رہا ہوں وفا پہ۔ حضرات دکھ رہنے ہیں، جو کل چہرے سے نظریں نہیں ہٹاتے تھے نا، آج دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کل جو ہمیں بے پناہ چاہتے تھے، وہ کل جو ہمیں بے پناہ چاہتے تھے، آج ہم سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہی تو گھر کا درد ہے۔ وہ جی کل کہندا سی میں مر جاواں گا تیرے بغیر، میں زہر دیاں پوڑیاں چوہے مار گولیاں کھا لوں، تو نہ لبھی تو میں اس دنیا تے رہنا ہی نہیں، تے ہن کہندا میں تیری شکل بھی نہیں ویکھنی۔ یہ ہے شکوے۔ بدلی سوچ، بدلی نظر، بدلے زاویے، بدلی نگاہیں، ذوق بدل گئے، لب و لہجے بدل گئے، انداز بدل گئے، اور امید ہے کہ سکون ملے۔ صلہ رحمیوں کو کاٹنے والی دوسری بڑی چیز، فرمایا جب لڑے تو گالی دے، جب لڑے تو باجی منافق دی پکی نشانی ہے، لڑے گا تو گال کٹے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے محبوب کوئی درس ہی دے دیں۔ آپ نے کہا گالی نہیں دینی۔ اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ پھر پوری زندگی مرتے دم تک انسان تو درکنار، کسی ڈنگر ڈھور بکری گائے اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے سیرت کا اثر، یہ ہے درس، یہ ہے لیکچر، یہ ہے وصیت و نصیحت، یہ ہے لینے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے۔ تے ماشاءاللہ جتنی جتنی عمر جے چیک کرو، ہر سال ایک ادھا تو جلسہ سیرت تے سنیا ہی ہونا ہے، کوئی سیرت دی ایک ادھی کتاب بھی پڑھی ہونی ہے، آقا دا کلمہ بھی پڑھیا ہے۔ لو جنہیں اج تک گال نہیں نہ کڈی کوئی، اس بندے دا ہاتھ ویکھنا چاہنا، ذرا کیمریاں دے رخ تے موڑے اج، تے کیمریاں دے رخ وہ موڑے جنہیں کدی گال نہیں کڈی۔ باقی بہ جان۔ اگر جج کی کرسی پہ اسے بٹھایا جاتا جس نے کبھی جرم نہیں کیا، تو آج عدالتیں خالی ہوتی۔ اگر وکالت وہ کرتا جس نے کبھی خود غلطی نہیں کی، تو دنیا میں کوئی وکیل نہ ہوتا۔ لوگوں، منافق کی پکی نشانی ہے، لڑے گا تو گالی دے گا۔ لو ہون اپنی اکھاں دے کیمرے موڑو اپنے ال، تے اتلا بٹن ماڑا جا کھولو جے ہے تے اندر جھانک کے ایک دفعہ کہو تو صحیح پروفیسر بہت وڈا منافق ہے۔ کہو اپنے آپ نو میں کہوں تو برا لگو، ایک دفعہ تے کہہ کے ویکھو ذرا، تے دوجیاں نو ویندیا ہی نا، آ جڑا آنڈیا ہی نا پرنسپل رئیس المنافقین ہی، آ جڑا فلانا ہی نا نمبردار، اے منہ دا بڑا مٹھا ٹھڈوں پورا ہی رئیس المنافقین، اے پورا چور دا پتر یا بڑا فراڈیا دھوکے باز۔ ہر جرم جو میرے اندر پایا جا رہا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ پتہ ہے پہلے خاندان میں سب سے زیادہ برادری دیکھی تھی، آج کیا کہہ رہا ہے؟ یار یہ تو مینوں ویسے ہی کوئی 2 نمبر 4 نمبر پرلے درجے دے گھٹیا جے پھڑے پھڑائے لگتے ہیں، اے جٹ تے نہیں لگتے، رانے تے نہیں لگتے، اے چودھری تے نہیں لگتے، اے ارائی تے نہیں لگتے، فلاں تے نہیں ہے۔ جب تو نے یہ جملے بولنے ہیں، نسل کو پننا ہے، گالی دینی ہے، باپ کو برا کہنا ہے، ماں کو برا بولنا ہے، پھر بتا کہ تیری عزت کون کرے گا؟ جب تو گالی نکال رہا ہے تو گالی تو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ باجی ہون رج کے کرو استقبال تے اکھاں موڑ کے۔ جگہ بناؤ جی، پاجی ساکی صاحب نے بھی بلاؤ، کتنے نا پاجی نال احتشام صاحب بھی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بناؤ یار مہماناں لئی بھی جگہ، کوئی مقامی ساتھی دو جگہ۔ سلام۔
ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। میرا کی گواچنا جی حضرات، آپ گل کی ہے کہ جس بندے نے گال پانی ہے تو پوری بھر کے پانی ہے تو پھکڑ تولنے نے، تو پھر اگوں کل نو پوترے نے جو آنا ہے پھر انہوں تسی کہنا نانکیاں تے گیا ہے، نانکیاں نے کہنا دادکیاں تے گیا ہے۔ یہاں سنیے، میرا دل کرتا ہے کہ باقی زندگی صرف اس موضوع پہ گفتگو کروں تو موضوع ہی کوئی رکھا، وہ موضوع کی ہے میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں، میں اپنے بچوں کو سزا دوں، میرے نال ذرا ٹرو گے تو گل ٹرنی ہے، میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں، ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی۔ مثال لے لو، ایک گال تے چلی سی، صحابی کہندے نے کہ میں پھر گال نہیں کڈی، تو میں بھری مجلس چ پوچھے ہے، مسیتے تو نہیں سے بیٹھے، شادی حال چی سے ہو نا، یہ تو ہی خوشیاں لے کے جائی دیا نا، شادی دا مانا تے خوشی ہے، اور پھر جا کے کہتے ہیں رنڈا ہی چنگا سا، مر جاندی کتے جان چھوٹ دی تو میں کوارا ہی چنگا سا۔ بیوی کہتی ہے شوہر غلط ہے، شوہر کہتا ہے بیوی غلط ہے، صحیح کون ہے؟ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، یہ فرشتہ بنا ہوا ہے، وہ حور بنی ہوئی ہے۔ تو جے دو میں ہی مان لیندے، پاجی بس کرو نا، بہ گئے نا، بس کرو، ترجیح انہی کی دئی دی ہے جنہی کی جگہ ہے کو نہیں تو جی چل رہے ہیں۔ ایک نوٹ لکھ لو، اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات! یہ زبانیں ہیں جو کاٹ دیتی ہیں، یہ زبانیں ہیں جو بگاڑ دیتی ہیں۔ ایک نہ بڑھا بابا تے پوتے نو چکیا، یہ میں مثال بڑی جگہ دیتی ہے لیکن دینا ضروری سمجھ رہا، کہندا پروفیسر اینو دم تے کر، میں کہ بابا جی رولا کی ہے؟ کہندا پھکڑ بڑے تولدا تے جد بہت کردا۔ خیر گل میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں کہ جی اینو گھر چھڈ کے آؤ تے دم تانوں کرنا ہے۔ کہندا ہے یار رولا ہودا ہے، دم مینوں کرنا ہے، پہلا ڈاکٹر ویکھیا ہے، داڑ کسے دی دکھ دی ہے، کڈنی کسے دی ہے، میں کیا چھڈ کے تاؤ شفا نہ ہوئے تو مینوں کیا جی شفا اللہ نے دینی ہے۔ واہ کیا بات! وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، دنیا کا ہر طبیب حکیم دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ قرآن ایسی چیز ہے جو ہے ہی شفا۔ میں کہا جی جو سکون نہ ہوئے نا تو جیڑے مینوں تسی کوئی دینے نے پیسے واپس لے لیا جائے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ ساڑھا دم فی سبیل اللہ تے فری ہوندہ ہے۔ اچھا چھڑ کے آ گیا تو میں کیا چودھری دو گلہ تو میں دسنی ہیں، جیدے چے سالن پا کے کھاندے جے اس برتن نو کی کہندے جے؟ کیا کولی ہے؟ نہیں پاجی گستاخی کولی۔ قصہ مختصر، ایک اور جگہ تے تھی ویائی سی، کہندہ اتھے چھنی کہندے نے قصور، مظفر گڑھا لے کے بیٹی ہے، وہ مونگری کہندے نے، تے باول پور یزمان علی سائیڈ تے وہ کٹورا کہندے نے، کٹوری۔ میں کہا انہیں سارے نا کہندہ وہ کہندے نے تو سنیا، میں کہا جیدے چ پانی پیندے اس برتن نو کی کہندے گلاس، میں کہا وہ قصور والے کہندہ گلاس، مظفر گڑھی یہ گلاس، باول پور یہ گلاس، میں کہا یہ کوئی اور کہندے جی کوئی کہندہ تو میں سندا، میں سنیا ہی نہیں۔ میں کیا ہونا وہ بابا جی وہ جڑا تہاڈا پوترا پھکڑ تولدا ہے وہ 1.5 سال تے اللہ نے وہ دی زبان گونگ رکھی ہے، چپ سی، تے انہیں کتھوں سنا ہے؟
ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਘਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੋਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਦਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾਲ ਵਾਪਸ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲੀ, बीवी को भी गाली, बेटी को भी गाली। मैंने कहा दूसरा जुर्म, कहता जिद बहुत करता है। मैं क्या चौधरी बूढ़ी दे थले तो नहीं लगा? कहता नहीं, आप बड़ी आकड़ नाल अख पूरा गुस्सा ते लाली रखी दी है। मैं क्या जे खाना किते लेट हो जाए तो की करना? कहता जी चुक के छाबी समेत डूंगा मूँह ते मारीदा। मैं क्या फिर? कहता फिर पूरी रात भी पैर फड़ के मिन्नतां करे आपां नहीं खाई दी। मैं क्या जा दम हो गया ही, ये भी उन्हें तेरे को ही सीखे है। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी गलतियां हैं खानदानी है। जब बड़ों की इस्लाह नहीं हुई, जुबान ठीक नहीं हुई, तो छोटे कैसे? तीसरी बात महबूब ने की, पक्का मुनाफिक है जो बोले तो झूठ बोले। भाजी गुस्सा ना करे आज, एक बंदा इत्थे झूठ ना बोले, जिन्हें जिंदगी च कदी झूठ ना बोलिया होवे, हथ विखा सकता है अपना? अल्लाह। सीरतुन नबी, मेरे नबी ने कदी झूठ नहीं बोलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाजी दसो मैं कैमरे वाले कहां कैमरा तुहाडे अल करन? भाजी अगे मैं कहा भी कैमरे तो उठे सी, तो फिर मैं आख्या कैमरा भी वो रुख मोड़े जिन्हें आप कदी गाल नहीं कढ़ी, तो बह गए सारे। झूठ च भी यही रोला जे, मैं पूरे स्टेज ते बैठा अपनी भी विच शामिल करके बैठा, लेकिन एक गल कहना, अल्लाह का शुक्र है अपने पेशे च झूठ बोलने की कदी कोशिश नहीं की। दीन जो सही समझिया दसिया, ज़ईफ रिवायत, मौजू रिवायत, मन घड़त रिवायत आमदन बयान करने की कोशिश नहीं की। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई दास्तान कि उससे दलील का और रिवायत का और हदीस का और आयत का रद्द हो नहीं किया। और अगर किसी को मिल जाए तो दसे जरूर। मैं इंशाअल्लाह इन्नी कला ने हिम्मत दी है कि जिंदा वा तो तावी, मर गए तो तावी कबर ते काना पाड़ के ना तो उहदे च चिट लिख के लाउणा, आ गल मिली तेरे क्लिपां चों, ते लिहाजा हम मरे हुए भी कोई वहां सिस्टम हुआ तो इंशाल्लाह रुजू करेंगे। पाजी अगे टुरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ सिखा दें, सबक दें, दर्स दें, नसीहत करें। हदीस तुसी उलमा तो सुनी है, सब तो छोटी हदीस जवाब च जेड़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही सी ना, क्या सी? ला तगज़ब, गुस्सा ना करया कर। गुस्सा इस सहाबी दे हालात जिंदगी च लिखिया है कि फिर इन्हें आखिरी दम तक कभी गुस्सा करके नहीं वेख्या। इत्थे मैं किन्ने सारे शादी हाल च चेहरे वेखण दिया, इन्ने गुस्सीले ते गुस्से नाल भरे जिवें मैं पता नहीं उन्हां दा आधार देना कोई। सहाबी नूं की कहा गुस्सा नहीं करना, ते सहाबी दी जिंदगी दे हालात च लिखिया है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं किया। लो भाई, बड़े बड़े मिठे लोग हो गुजरां वाले, एक बंदा अपना हथ विखा सकता है कि उन्हें कभी गुस्सा ना किया हो। कल राती एक बंदे ने हथ चुकया जी मैं गुस्सा नहीं किया कदी भी। मैं आख्या दी गवाही मैं तेरी बेगम तो लैनी, सोनिया दी गवाही बेगम ने दी सी कि नहीं? काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे नबी का किरदार और सीरत ये है, कुरान जो कहता है कर वो करते हैं, कुरान जिससे रोकता है रुकते हैं, कुरान ने जो बोला है मेरे महबूब ने वो तोला है, तोल में झोल नहीं पूरी है। लो भाजी कोई एक बंदा वादा करे कि मैं अज तू बाद गुस्सा नहीं करांगा, दाड़ियां दे तो बड़े करके उठ उठ के रख लेंदे हो।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਰਤ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਜਾਹਦੂ ਫੀਨਾ ਲਨਹਦੀਅਨਹੁਮ ਸੁਬੁਲਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਵੀ ਦਈਦਾ। झूठ छोड़ने की कोशिश करें, घर में सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह बेशक। वादा खिलाफी इसे छोड़ें, घर में सुकून आएगा। गाली वाली लैंग्वेज लबो लहजा छोड़िए, रिश्तों में दराड़े नहीं आएंगी। ये बड़े कातल ने रिश्तियां दे। ते सोहणिया ने कहा सी ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਖਿਆਨਤ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਕਦੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਜੀ सोचो, अगर हम अमानतदार है ना तो दिन को भी सूरज की आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं। मुआमला बरअक्स है तो जुगनों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको पता है मेरे पाकिस्तान का नंबर बददियानती में, झूठ में, फराड में, धोखे में, 2 नंबरी में, मिलावट में असी 2 नंबर नहीं आ गए। 2 साल पहले सी असी 146वें नंबर थे। 100 इस दफा कोई सुनिया 129वां नंबर आया अपना। कुछ बेहतरी हुई है। की ख्याल है वो बेहतरी भी किद्दां हुई है? आखिरी मिसाल ते चलिए घरां नूं। कोई एक बंदा उठ के कह देना जी मैं जिंदगी च कदी मिलावट नहीं की ते सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाए। ते एक औरत कह दे मैं मिलावट नहीं की। जिस भाईए ने भी पासवर्ड लाया ना मिलावटी है, वो भावें मैं होवां ते भावें तुसीं हो, उन्होंने कोई ना कोई डर है। ते मिलावट कली यही तो नहीं ना हुंदी दुध वाली। भाजी ने साडे ते टायरां च हवा भराउण लई भी ना साइकिल च 5-10 रुपए नहीं सी हुंदे। मिसाल अगे भी दित्ती है, फिर इत्थे दसना चाहना। एक दिन मिले 6-7 महीने मुलाकात ना हुई ते टिंड कराई। मैं कहा भाजी की कर बैठे हो? क्लास फेलो सी, बंदा हस खेड लैंदा। खैर है कोई इदां दा काम कीता जे? कहंदा उमरा करके आया। मैं क्या है कोई मरकजी जमीयत वालू टिकट लभा? कहंदा नहीं। मैं किसी दोस्त ने? कहंदा नहीं। अपनी हक हलाल दी कमा के। मैं कहा यार मैनू 20 साल हो गए ने हक हलाल दी कमाउंदियां, मैनू नहीं हिम्मत पई। की कीता? ही कहंदा दुध दा काम कीता। मैं क्या तू जगह ही नहीं दिखाई? कहंदा चलो आओ, बांह फड़ी ते टुर गए। ते आ एडा कि जिड्डा कि तुहाडे आ छोटा बैनर लगा, पूरी फ्लैक्स लगी दुकान दी बैग दे उत्ते, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। दूध में मिलावट साबित करने वाले को 2 लाख नकद इनाम। 2 लाख। मैं क्या भाजी वाकई नहीं जे कर दे? कहंदा कसमें कदी नहीं। पानी का घुट पा के नहीं वेख्या। बस जो सुबह गड्डी खड़ी दी है ना रात को, और रस्ते च एक आउंदा है बर्फ का कारखाना, उतों 3 ब्लाक पवा लईदे ने बस। अगर ये मामला है, सुनिए, जो कौम मिलावट का खाना खाएगी, मिलावट वाला दीन लेगी, उसके रिश्तों में मिलावट आनी जरूरी है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। रब ने दीन भी खालिस मांगा है, हसब नसब भी तुझको खालिस दिया है। तू कौम को क्या दे रहा है? दीन मिलावट वाला, नमक मिलावट वाला, पानी मिलावट वाला, एक एक चीज मिलावट वाली। तो फिर भाजी जिन्ने आ एंकर पर्सन इंटरव्यूज कर रहे हैं ना थाणियां कोर्ट कचहरियां च जाके, जिन्नियां वारदातां मियाँ बीवी रिश्तेदारां दे पता कर लो, पिछे सारा चक्कर मिलावट दा। जिन्नियां तलाकां ते जिन्ने खुले ते जो दंगा फसाद है। फिर जिस तरह की कौम की आदत हो जाए, मेरा रब उसके हसब में, नसब में, इज्जत में, आबरू में, ताल्लुकात में सबसे बड़ी कातिल चीज मिलावट करवा देता है, और कौम अपने हाथों से करती है।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਓ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਕਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-2 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝੇਗੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੇਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। जब रब और उसके रसूलों से मुखालफत हुई है, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फाखदू बाद मा फी ऐदिहिम, रब दुश्मन बाहर से मुसल्लत करेगा, इनके घरों में नकब लगाएगा। जो रही सही घर में बेटी की इज्जत थी, बहन बीवी की इज्जत थी, वो भी नंग धड़ंग होकर एक एक उज़्व दिखा के पूरी दुनिया से नोट कमाएगी और शौहर को, बाप को, भाई को जूते की नोक पे रखेगी। बचा क्या है? कहां से सुकून मिले मुझे? आइए इंसान होने के नाते अपनी खताओं पे नादिम हो, मुनफिल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, रब से इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, अल्लाह की तरफ रुजू और इनाबत करें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए भूला हुआ नहीं कहते, कहने की हद तलक तो है, मगर हर दिन हर रात दीदा दलेरी से मेरा जवान बेटा, जवान बेटी, घर की बीवी, ये शौहर, ये भाई, ये सारे रिश्तेदार उन्हीं गलतियों को दिन ब दिन दोहराते चले आ रहे हैं। चाल भी गलत, ढाल भी गलत, हाथ का इस्तेमाल गलत, दिल की धड़कने गलत, नजर के ज़ाविये गलत, दिमाग की सोच गलत, लोगों जुबान के जुमले गलत। फिर पीछे बचे क्या? सुकून कैसे मिले? इन जहरों को निकालो। भूंड लड़े ना किते, पहला काम तुहाडा तो पता नहीं की करते हो, मैं उन्होंने मारदा नहीं, लड़े ना किते मैं उहदा फड़ के डंग कढ़ देना। की ख्याल है? यही बनता सी ना भाजी। बड़े बड़े मुतकीत नेक ते परहेजगार बंदियां दा अज डंग निकल गया, तुहानूं पता नहीं लगा। जदों मैं पूछया सी कि जिन्हें गाल ना कढ़ी होवे अज तक हथ चुके, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲੁੰਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਈ ਅਮਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मियाँ बीवी से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है। शादी शादी है, अगर आपने असूलों को अपनाया, दूसरे की कदर की, दुख नहीं दिया, बदले में दुख भी इंशाल्लाह उठाओगे भी नहीं, रब आसानियाँ कर देगा। आइए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अपने अपने गिरेबान में झांक के जो कमी कुताही है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।